بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم الحرام 1448 ہجری کا آغاز ہے۔ یکم الحرام کو ایک بہت بڑا واقعہ شہادت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا تھا۔ اگرچہ یکم محرم الحرام اسلامی تاریخ کا وہ المناک دن ہے جب اسلام کے عظیم سپہ سالار خلیفہ ثانی مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تاریخ انسانیت کے ان چند عظیم ترین افراد میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے عہد کو بدل دیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے عدل، دیانت، حکمرانی اور خدمت خلق کے ایسے اصول قائم کیے جو آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں اسلام کے اگرچہ سخت مخالف تھے، لیکن جب اللہ کریم نے ہدایت کا دروازہ ان کے لیے کھولا تو وہی عمر اسلام کا مضبوط ترین ستون بن گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ان دو شخصوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمائی۔ عمر فاروق بن گئے اور دوسرا شخص ابو جہل بن گیا۔ چنانچہ اللہ کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی عزت اور قوت کا ذریعہ بنا دیا۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کھلے عام عبادت اور دعوت دین حق کا آغاز کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فاروق کے لقب سے نوازا کیونکہ آپ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والے تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عدل، دیانت اور حق گوئی کی روشن مثال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اہم مشیروں میں شمار ہوتے تھے۔ ارتداد کے فتنوں کا خاتمہ ہو، اسلامی ریاست کی مضبوطی ہو یا قرآن کریم کی حفاظت کا معاملہ ہو، ہر اہم مرحلے میں آپ کی بصیرت اور دور اندیشی نمایاں نظر آتی ہے۔ 13 ہجری میں آپ امیر المؤمنین منتخب ہوئے۔ آپ کے دور خلافت کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس مختصر عرصے میں اسلامی ریاست جزیرہ عرب سے نکل کر عراق، شام، مصر اور فارس کے وسیع تر علاقوں میں پہنچ گئی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اصل عظمت صرف فتوحات میں نہ تھی بلکہ عدل، انصاف، نظم و نسق اور عوامی خدمت میں تھی۔ وہ ادارے جو انہوں نے اپنی امارت اسلامیہ میں قائم کیے تھے وہ آج تک پوری دنیا کے اندر مسلم کمیونٹی ہو یا غیر مسلم کمیونٹی اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ریاستی نظم و نسق میں بے شمار اصلاحات متعارف کرائیں، جن میں سب سے پہلے اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز، بیت المال کا منظم نظام، عدالتی نظام کی تشکیل، پولیس اور امن و امان کا انتظام، مردم شماری کا آغاز اور اس کا نظام، صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کا قیام، سرکاری ریکارڈ اور رجسٹریشن کا قیام، فوجی چھاونیاں اور دفاعی نظام کا قیام، سرکاری وظائف اور پنشن کا قیام، عوامی شکایت کا ایک سیل قائم کیا، ایک نظام قائم کیا۔ اور یہ ایسے اصول ہیں جن سے آج کی جدید ریاستیں بھی مستفید ہو رہی ہیں۔ عدل فاروقی تاریخ کا روشن ترین باب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا عدل ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ کے معترف تھے۔ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے،
بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے حالات معلوم کرتے اور اپنی پیٹھ پر آٹے کے تھیلے اٹھا کر مستحقین تک پہنچاتے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارہ ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ احساس ذمہ داری حکمرانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے۔ آج عالمی مورخین اور غیر مسلم مفکرین نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو انسانی تاریخ کے بہترین ادوار میں شمار کیا ہے۔ ان کا عدل، ان کی دیانتداری اور عوامی خدمت آج بھی سیاسی علوم اور انتظامی اصولوں میں مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ بعض اہل مغرب نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر عمر جیسا حکمران آج دنیا کو میسر آ جائے تو ظلم، ناانصافی اور طبقاتی تفریق کا بہت بڑا حصہ ختم ہو سکتا ہے۔ عزیزان من، ذوالحجہ 23 ہجری میں فجر کی نماز کے دوران ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ چند دن زخمی رہنے کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ آپ کی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں دفن ہوں۔ اللہ کریم نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی، اور آج روضہ اقدس کے قریب آپ کا مزار اقدس موجود ہے۔ اور جب وہاں سے ہم مواجہ شریف سے گزرتے ہیں جہاں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہاں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابوبکر صدیق، السلام علیکہ یا عمر فاروق۔ عزیزان من، آج کے دور میں بعض لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کو اختلافات کا موضوع بناتے ہیں، حالانکہ امت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے اتحاد، اخلاص اور دین کی خدمت کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے اولین محافظ تھے، قرآن کریم کے امین تھے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وفادار ساتھی رہے ہیں۔ ان کے تذکرے میں ادب، محبت اور احترام اختیار کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ عزیزان من، یکم محرم الحرام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عظمت طاقت میں نہیں، عدل میں ہے۔ حکومت اقتدار کا نام نہیں بلکہ امانت کا نام ہے، اور حکمران وہی کامیاب ہے جو اپنی رعایا یعنی عوام کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے۔ اللہ کریم ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدل، تقوی، دیانت اور خدمت خلق کے جذبے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔